اسی لباس میں خوشبو بھی لگائیں گے اور سلا لباس بھی پہن لیں گے. پھر 8 تاریخ کو جب حج کے ایام آئیں گے تو پھر دوبارہ حج کا احرام باندھا جائے گا. تو یہ ہے حج تمتع. اور حج قران میں اکٹھا احرام باندھ لیا. اللہم انی ارید الحج والعمرہ، میں حج اور عمرہ دونوں کا ارادہ کر رہا ہوں. درمیان میں احرام کھلے گا نہیں، اس میں دشواری ہے، ثواب اس میں زیادہ ہے فقہ حنفی کے مطابق. اور دشواری کے پیش نظر عمل اس پہ ہو رہا ہے حج تمتع. اور حج مفرد بھی ہے کہ آدمی بر وقت جائے، وہ حرم میں گیا ہی نہیں، وہ سیدھا منا، پھر وہاں سے جو ترتیب ہے منا سے عرفات، پھر مزدلفہ، پھر منا، پھر وہ حج وہ طواف صدر، اور اس کے بعد وہ قربانی، اور پھر وہ جمرات، اور اس کے بعد وہ احرام پہ کھل جانا، اور اس کے بعد خراب. یہ 5-6 دن کا جو عمل ہے. تو فرمایا اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس وہ دم شکر نہیں کی استطاعت نہیں ہے تو اس کے ذمہ 3 روزے وہ 7، 8، 9 یہ رکھے، اور 7 جب واپس لوٹ آئے حج سے تو پھر رکھ لے. تو یہ 10 روزے ہیں اس شخص کے لیے. مگر یہ اس شخص کے لیے ہے جو خارجی ہے، جو مقامی ہے، حرم کا رہنے والا، اس کے لیے اس کی گنجائش ہے. ذالک لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو وہاں کا مسجد حرام ہی کا پڑوسی ہے، وہاں کا رہنے والا، اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. آج جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ جل جلالہ و منوالہ نے حج کا وقت مقرر فرما دیا. الحج اشہر معلومات، حج کا جو سیزن ہے یہ سارا سال نہیں ہے. جس طرح اب اس وقت کوئی نماز ظہر ادا کرے تو نماز کا وقت ہی نہیں ہے، عصر کا وقت نہیں. ایک آدمی سفر پہ جانے لگا ہے، قاری صاحب جناب یہ سفر جب نہیں پانی لگ گیا آپ سو جائیے، پھر عشاء تک یہ کٹھے نہ پڑ رہی ہونی تو رانا صاحب کیا خیال ہے ہو جائیں گی؟ نہیں، فرض ہی نہیں. اس طرح ایک آدمی آپ احرام باندھے حج کا تو نہیں. ہاں تو حج کا جو ہے مہینہ، حج کے اوقات وہ ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کی دستک ہے، اور وہ احتراماً پورا مہینہ حج کا کہلا رہا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شوال سے پہلے کسی نے احرام باندھ لیا تو اس کا حج نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج تو ہو جائے گا مگر کراہت کے ساتھ، ناپسندیدہ عمل ہے وقت. تو فمن، اب یہ احرام جو باندھنا ہے اس کے بعد تلبیہ ہے، اور اس کے بعد احرام کے بعد پابندیاں نافذ ہو جاتی ہیں. پابندیاں کیا ہیں؟ کہ سلا لباس نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، ناخون اور بال تراش نہیں سکتا، یہ پابندی لگی اس کے اوپر. اور اس طرح سے بیوی کے ساتھ مجامعت، قرابت وہ جو حلال ہے وہ پابندی لگی. سیم اسی طرح جس طرح ہم روزہ رکھ کے ہم گھر کے اپنے فریج میں سے دودھ پی سکتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد پئیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر اسی طرح حج میں پابندیاں یہ جو ہیں یہ لاگو ہو گئی، ان کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کا پھر کفارہ ہے دم وغیرہ سے، کچھ صدقہ کو دم. اور ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر وقوف عرفہ سے پہلے میاں بیوی دونوں فریضہ حج کا احرام باندھا ہوا ہے اور دونوں پہ وہ خواہش نفس کا غلبہ ہو گیا اور مقاربت ہو گئی، اس سے زیادہ عام فہم لفظ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، سمجھ آ گئی. وہ حیا کا بھی ایک مسئلہ ہے. تو اگر قرب حاصل ہو گیا باہمی انہیں تو پھر یہ ان کا حج فاسد ہو جائے گا، اور اس کا کفارہ بھی اونٹ یا بڑا جانور ہے، اور آئندہ سال قضا ہوگی، حج نہیں کر سکتے. اتنی سخت پابندی یہ، حالانکہ وہ سارا سال جائز ہے، حرم میں بھی وہ مکہ میں بھی جائز. مکی صاحب سے کسی نے پوچھا، چٹھی لکھی بھیجی ہم دونوں میاں بیوی آئے ہیں تو قرابت کر سکتے ہیں؟ فرمایا جناب مکے والے کام نہیں کرتے، گناہ کا کام ہے. ہاں احرام دے حال سے جناب گڑبڑ نہیں کرنی. احرام جب کھل جائے تو وہ تو فرماتے ہیں کہ سنت پہ ضرور عمل کر کے جانا ہے، سنت کا آنے کا فائدہ کی ہوتا ہے. تو یہ گناہ نہیں ہے مباشرت، مگر احرام میں پابند. ایک آدمی نے اپنی نیت باندھ لی، ایک آدمی آ کے کہتا کار صاحب دودھ ہے بڑا شاندار ربڑی والا، وہ بھائی میں نماز کی حالت میں ہوں، پیوں گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. وہ گھر سے بھی سیب کھا لے، وہ بھائی نہیں کھا سکتا. کوئی چیز حلال ہے
اللہ نے پھل بنایا ہے. نہیں بھائی، اب احرام نماز کی نیت میں نے باندھ لی، اب پابندی لگی، اب 5-10 منٹ کے لیے پابندی ہے. اسی طرح احرام کا مسئلہ ہے، جب احرام باندھ لیا ہم نے تو اب یہ پابندی آ گئی. اور حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تم پر وہ شکار بھی حرام ہے. شکار کی رہنمائی کرنا بھی حرام ہے. وہاں بڑے کبوتر ہیں وہاں، تو احرام کی حالت میں اس کو نہ کر سکتے ہو. رہنمائی بھی، کوئی خرگوش آ گیا علی بیٹے، اور آپ جناب بڑے شوق، بہت سے لوگ شوق رکھتے ہیں نا اپنا، وہ جناب خرگوش پکڑ رہا ہے، مگر وہ بندہ احرام کی حالت میں نہیں ہے، وہ اگلا یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ ادھر گیا ہے، یہ بھی بتانے کی ضرورت، یہ بھی پابندی ہے. یہ مطلب کچھ پابندیاں ہیں، میں سمجھا رہا ہوں. اور بھی ہیں نہیں ہو سکتی ہے جی، نہ سہولت کاری نہیں ہے. تو الحج حج کے مہینے معین ہیں، اسی میں حج ہوگا، اس سے نہیں. اب یہ اصل اس کا جو وقت ہے وہ 8، 9، 10 یہ اوقات ہے. فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینے میں حج کو اپنے اوپر لازم کر لیا، احرام باندھ لیا، احرام کر لیا، خواہ حج فرض ہے یا نفل ہے. حج فرض زندگی میں ایک دفعہ ہے، نفل اللہ تعالیٰ توفیق دے سارا سال آپ چاہتے رہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات زندگی میں ہے کہ انہوں نے 20 کیوں حج کیے. اس طرح اور لوگ ہیں اللہ نے دیا ہے. ہاں، فلا غفاسا، توجہ، ان پابندیوں میں ایک پابندی یہ ہے فلا غفاسا، دونوں میاں بیوی وہ بے حجاب نہیں ہو سکتے، برہنہ ہونا. مرد اور عورت کا کوئی پردہ نہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. ایک وقت ہے ماں نے ہماری پیٹھ کو دھویا، مگر بچہ جب بالغ ہو جائے ماں پیٹھ کو ہاتھ نہیں لگاتی ہے. کیسا حجاب آتا ہے؟ ماں اور بیٹے کے درمیان حجاب آ گیا کہ نہیں؟ حالانکہ اور ماں بیٹا جب بچہ ہے تو ان کے درمیان کو پردہ نہیں ہے. ماں اس کو نہلا رہی ہے، کپڑے پہنا رہی ہے، کپڑے بدلوا رہی ہے. جب بچہ بالغ ہو گیا اب اس کا ایک شطر ہے نماز کا، مرد کا ناف سے لے کے یہاں تک، یا اگر درمیان میں کہیں سے بھی ننگا ہو گیا تو نماز ختم. اور عورت کا سطر یہاں کلائیوں سے لے کے پاؤں کے ٹخنوں تک، پاؤں کی ہتھیلیاں، نماز کا سطر نہیں ہے. چہرہ بھی سطر میں شامل نہیں ہے، ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی سطر میں شامل نہیں ہے. تاہم نماز کے علاوہ خارج جو پردہ ہے اس میں چہرے کا پردہ ہے. مگر یہ اور مرد نے جب احرام باندھا اس پر بھی پابندی ہے. عورت جب تلبیہ پڑھے گی اللہم انی ارید العمرہ والحج، میں حج کا ارادہ کر رہی ہوں، اور 2 نماز نفل پڑھ کے اس نے تلبیہ پڑھ لیا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ اب اس پہ احرام کی پابندیاں لاگو. اب عورت رانا صاحب سلا ہوا لباس پہنے گی، اس پہ پابندی نہیں. خوشبو نہیں لگا سکتی. رفث کی اس پر بھی پابندی ہے. اپنے مرض سے وہ ذوق والی باتیں بوسو کنار وہ نہیں کر سکتی بالکل، فلا رفث. ہاں، تو یہ غیر محرم سے تو سارا سال پابندی ہے رفث کی، بے حیائی کی باتیں غیر محرم سے نہیں ہو سکتی. اور یہاں جن پر جو سارا سال پابندی نہیں، اب احرام کی حالت میں یہاں بھی پابندی آ گئی. وہ باتیں جو اس طرف لے جائیں ان باتوں کی کرنے کی اجازت بے حجاب ہونا نہیں ہے. لباس میں بھی بے حجاب، گفتگو میں بھی برہنگی نہ ہو، گفتگو میں بے حجاب نہ ہو. یار تو کہ نہیں گلا کرن دیا، اے گلا نہیں کر، ٹھیک ہے. ہاں، تو حالانکہ سارا سال میاں بیوی پہ پابندی نہیں ہے، احرام کی حالت میں یہ پابندی ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے. آگے فرمایا ولا فسوق، فسق نفاق کو بھی کہتے ہیں، فسق کفر کو بھی کہتے ہیں، اور فسق گناہ کو بھی کہتے ہیں، اللہ کی ہما قسم کے نافرمانی. تو احرام کی حالت میں یہ بھی مثلا جھوٹ فسق ہے، غیبت فسق ہے، تہمت لگانا فسق ہے، لا یعنی باتیں کرنا فسق ہے، بیہودہ باتیں کرنا فسق ہے، اور سب و شتم، گالی گلوچ دینا، اور تیری کہاں سمجھ گئی، یہ باتیں احرام. یہ سارا سال بھی فسق ہے. حج میں ڈبل ہے، ڈبل پابندی لگی. یہ ہوتا ہے ایک آدمی بچہ سگریٹ پی رہا ہے، اگر سگریٹ ادنا درجے کا گناہ ہے تو 24 گھنٹے گناہ ہے، مگر باپ کے سامنے بیٹھ کے وہ حیا کر رہا ہے کہ یار ہم نہیں پی رہا، نہیں یار والد صاحب ہے. ایک آدمی غلط باتیں کر رہا ہے، باہر نکل وہ معاشرے میں وہاں بھی گناہ ہے، وہی باتیں مسجد میں کریں تو ہم کیا کہتے ہیں، یار مسجد ہے حیا کر، کیونکہ مسجد میں ڈبل یہ احترام کی جگہ ہے. تو ان احترام کی جگہوں میں سب سے بڑی احرام کی حالت اور حرم زیادہ خاطر ہے کہ دیکھ کہاں کھڑا ہے، کس حالت میں، اب تو احرام کی حالت میں ہے. تو
اور کھڑا کہاں ہے؟ حرم میں، جہاں اللہ کی سب سے زیادہ تجلیات کا مرکز ہے۔ تو حالت احرام میں ولا فسق، فسق نافرمانی اللہ کی، وہ گفتگو میں، کردار میں سارا سال گناہ ہے، مگر احرام کی حالت میں اور پابندی بڑھ گئی۔ احرام کی حالت میں مثال کے طور پر ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے نازیبا، اور وہ مطلب آپ میرے پاس آئے، چلو، اور آپ نے گفتگو کی اور میں وہیں پہ غصے میں آ گیا، جمیل تو یہ اس طرح کے نازیبا جملے میں نے بولنے شروع کر دیے، تو آپ نے کہا صاحب قرآن کھولا ہوا، اوف، یہ جملہ نازیبا ویسے بھی منع ہے، قرآن کھول کے تم یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ احترام، احرام کی پابندی۔ اسی طرح فرمایا ولا جدالا، اور جدال بھی نہیں، لڑائی جھگڑا، الجھنا، جھگڑنا اور وہ دستوں گریبان ہونا حج میں تلخی پیدا کرنا۔ اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آدمی سندھ میں جائے، چلو سندھ میں نہیں، یہاں سے آپ گجرانوالہ چلیں گے، وہاں کے لوگوں کا مزاج اور ہے، یہاں کا اور ہے۔ لاہور سے آپ گاؤں میں جائیں، گاؤں والوں کا مزاج اور ہے، یہاں کا مزاج اور ہے۔ وہ میرے چچا جی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تکیہ کلام تھا الو دے پٹھے، عام بات، وہ بڑے ہم محسوس ہوتے تھے ان کے جملے سے۔ کوئی آدمی پرسوں ترسوں ایک جناب میرے دوست کا بیٹا، وہ مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، میرے منہ سے وہی لفظ نکل گیا۔ مجھے بعد میں اتنی ندامت ہوئی کہ یار اس نے یہ لفظ شاید پہلی دفعہ کبھی سنا ہے، کبھی سنا ہی نہ ہو، ان کے گھر میں گفتگو کا انداز نہ ہو۔ تو مجھے بڑا رانا صاحب گراں گزرا کہ اگر اس نے اپنے گھر کے ماحول میں آنکھ کھولی ہے جہاں، اگر یہ جملہ نہیں سنا تو میرے بارے میں اس کے تاثرات کیا ہوں گے؟ یار قاری صاحب نے یہ جملہ کہا، مجھے ان لوگوں کے پٹھے، میرے باپ کو الو بنا دیا۔ اس طرح مطلب یہ دیکھیں نا، یہ فرق ہوتا ہے معاشرے کا۔ تو اس طرح اب وہاں پوری دنیا کے لوگ آئے، اقوام عالم کے، ہم نے امریکہ کے لوگ نہیں دیکھے ان کا مزاج کیا ہے، ہم نے جاپانی نہیں دیکھا ان کا مزاج کیا ہے، انڈونیشیا کے نہیں دیکھا ان کا مزاج کیا ہے، ہم نے انڈین کو نہیں دیکھا ان کا مزاج کیا ہے۔ وہ سارے دنیا بھر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، سوڈانی بھی آئے ہوئے ہیں، وہ جناب نہیں ہیں، ایڈی طاقت ہے دیوتا نے۔ تو وہاں مختلف خیال کے لوگ جب اکٹھے ہوں گے تو وہاں مزاج کے خلاف کیفیت ہوگی، مزاج کے خلاف۔ اب مزاج بڑی ایک عجیب چیز ہے، مزاج۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ان کے ہاں ایک بہت بڑے مفتی صاحب تشریف لائے، تو انہوں نے سیب رکھے، ان کا جناب وہ چھری انہوں نے لا کے جناب لی وہ اس طرح رکھ دیا، اس طرح کا ایک تصور ہے، اس طرح کا ایک تصور ہے۔ حالانکہ اگر اس طرح وہ کام وہی کرتا ہے، کام اگر اس طرح کو آپ نے خرید کے اس کو سیب ہی کاٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو کوئی معیوب نہیں، مگر دیکھنے والا کیا کہے گا؟ دیکھیں نا، اب یہ عرف ہے، ابھی کیا ہے؟ عرف ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں عرف ہے، یہاں پہ جناب لفظ چودھری احترام کا لفظ ہے، عین ممکن ہے کسی جگہ یہ احترام کا لفظ نہ ہو۔ یہاں ہمارے ہاں راجا کس کو کہتے ہیں؟ اور پنڈی میں فرق ہے۔ اب اس طرح وہاں مختلف لوگوں کے جب لوگ آئیں گے تو ان کا مزاج ہر ایک کا علیحدہ ہے، کوئی کس طرح، تو آپ کو ذرا سی بات کو تلخی آئے گی، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیسے پھر رہا ہے، یہ ہے، تو پھر فسوق اور جدال نہیں کرنا، بس برداشت کرو۔ کیا کرو؟ برداشت کرو۔ آپ نے الجھنا جھگڑنا نہیں، کسی الجھنا برداشت ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حج ولم یرفس ولم یفسق، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، من حج للہ، کس کے لیے کیا؟ اللہ، کس کے لیے؟ ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، خاص طور پہ حج کے لیے فرمایا۔ اتنا لمبا سفر کیا اور اس مہنگائی کے دور میں 8-10 لاکھ خرچ بھی کیا، 40-42 دن اپنے اے سی کے مکان کو بھی چھوڑا اور اپنے خوبصورت لباس کو بھی چھوڑا، احرام کی حالت میں ہے، وہ حج اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ کاروبار کو چھوڑا، اپنے جناب لی وہ سارے ذوق کو چھوڑا، اپنے شادی بیاہ کو بھی چھوڑا، سارے تعلقات کو خیر بات کہہ کے وہ 1-1.5 مہینے کے لیے آپ وہاں گئے، تو حج بھی کس کے لیے؟ اللہ کے۔ ولم یرفس، اور کوئی ایسی بات ازواجی رشتے کو بھی خیر بات کہہ دیا، اور کوئی زبان سے نہ جملہ بھی نہیں کہا، ہاتھ کو بھی استعمال نہیں کیا، جدال ہاتھ استعمال ہوتا ہے نا جدال میں، تو فرمایا رجع یومن، وہ ایسے واپس لوٹ کے آئے گا کہ ولدت امہ، جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بچہ جب ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے کوئی گناہ ہوتا ہے اس میں؟ فرمایا اللہ کے نبی نے بشارت دی وہ اس طرح واپس آئے جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور ان پابندیوں کے مطابق کیا۔ کس کے لیے کیا؟ پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھا، تو فرمایا وہ ایسے واپس لوٹ کے آئے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے۔ اب رہا مسئلہ اس کا حقوق العباد،
وہ تو اس کو ادا کرنے پڑیں گے، پہلے ادا کر جائے۔ اس لیے حاجی جب حج کو جائے تو اپنے عزیز و قارب ایک ایک سے مل کے جائے، لین دین کلیئر کر کے جائے، ہو سکتا ہے وہاں موت آ جائے، اور کوئی اپنے بول بالا تو میں تکرار ہوا اس کی بھی معافی مانگ کے جائے، اس لیے کہ حقوق و لباس معاف نہیں۔ تو فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ایسا حج کیا ان پابندیوں کو، وہ حج مبرور ہے۔ وہ کیا حج؟ اللہم اجعل حجا مبرورا و ذنبا مغفورا، اے اللہ اس کو حج مبرور بنا دے اور مجھے ایسا بنا دے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ وہی حج ہوتا ہے جس میں ان پابندیوں کا خیال کرے، اور اگر پابندی کا خیال نہ کرے تو پھر فرمائے وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم خیر کے کام کرو گے۔ اب یہ خیر کا قیام کیا ہے؟ تم حالت احرام میں ہو، کچھ زمانے قبولیت کی ہوتی ہیں، کچھ جگہ قبولیت کی ہوتی ہیں، کچھ کیفیتیں قبولیت کی۔ اب تمہارا احرام کی حالت کیفیت قبولیت کی ہے، اب خیر کے کام کرو، اللہ اس کو چاہتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے لو۔ روایات میں آتا ہے یمن کے جو لوگ تھے وہ حج کے دنوں میں آ جاتے، پیر سے جوتی پائی، موڈے تے صوفہ پر رکھیا تو توڑتے، کوئی زیادہ راہ نہیں لیتے۔ ہم آج اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کھلائے گا، ہم اللہ کے اسباب اس کو اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسباب کو اختیار کرو، ان پہ بھروسہ نہ کرو، نہیں سمجھے؟ اسباب کو ان پہ بھروسہ، مثلا میری اور آپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو اب خرابی طبیعت کے دوران اسباب کی دوائی لینا، بھروسہ اس پر، شفا کون دے گا؟ شفا کون دے گا؟ ہم اسباب کے اختیار۔ بھوک لگے تو کیا کرنا ہے؟ کھانا، مگر پیٹ کو سیراب کون کرے گا؟ پیاس لگے تو کیا کرنا ہے؟ کیا پانی سے سیرابی ہو جائے گی؟ جو استسقاء کا مریض ہے اس کو جناب جوہر بھی پلا دو ڈاکٹر صاحب تو پیاس بجھے گی، گدا اور پانی لاؤ، اور پانی لاؤ، یار تو کتنا پانی، پیاس نہیں بجھتی تھی۔ تو پیاس بجھانے کا عمل کس کے اختیار میں؟ اسباب کے پاس۔ چنانچہ میرے شیخ اللہ عمر دراز فرمائے اور امت کو ان سے فیض حاصل کرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے، وہ فرماتے ہیں اسباب کا انکار کفر ہے۔ توجہ بھائی صاحب، علم میں اضافہ، اسباب کا انکار کفر ہے۔ پھر سبق دہرائیں، اسباب کا انکار کفر ہے، اور اسباب پہ تکیہ کرنا شرک ہے۔ اسباب پہ تکیہ کرنا، رانا صاحب توجہ، اسباب کا انکار، اسباب کا انکار اور اسباب پہ تکیہ کرنا شرک ہے، اور ان کو لے کے چلنا لے کے چلنا سنت ہے۔ تکیہ بھی نہیں کرنا، انکار بھی نہیں کرنا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں ایک صحابی آئے، فرمایا کہاں پہ ہے؟ اونٹ پہ۔ فرمایا کہاں ہے؟ تو اللہ کو چھوڑا ہے۔ فرمایا ان پیر سے ادھر رسی باندھ، پھر اللہ تک۔ اب ہم موٹر سائیکل کھڑی کر دیں، کہاں ہے؟ باہر کھڑی ہے، وہ تالا شالا لگاؤ، یہ پورا کر لو، آگے اللہ کی اگتانے کے بعد بھی چلی جاتی ہے، اور بس اوقات تارنے لگا پھر بھی مل جاتی ہے سواری۔ تو اسباب کے ہم پابند ہیں، اسباب کے ہم۔ تو یہ سمجھا دیا۔ اب حج فرض کس پہ ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کو قدرت ہے۔ قدرت کیا ہے؟ آنے جانے کا خرچہ ہو، پیچھے گھر والوں کا، غریب کے ذمہ تو ہے ہی نہیں۔ زکوٰۃ صاحب نصاب کے ذمہ، اور حج مالدار کے ذمہ، غریب کے ذمہ نہیں۔ تو تم ایسے منہ اٹھا کے چل دی، وہاں جا کے پھر کیا کرو گے؟ پھر بھیک مانگے، اور یہ بھیک مانگنا اسلام میں حرام ہے۔ گداگری کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس طرح چوری حرام، ڈکیتی حرام، بے ایمانی حرام، ملاوٹ حرام، اس طرح یہ بھی۔ خاص ایسا موقع ہے کہ بالکل سارے وسائل اختیار کر لیے، ادھر جا کچھ نہیں ملا، فاقے نے پنجے گاڑ دیے، تو پھر ایک وقت کے لیے سوال کرنے کی گنجائش ہے کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، نہ مجھے کوئی مزدوری مل رہی ہے، نہ مجھے کوئی کام مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایسی صورت اگر حال ہو جائے، مگر ہم نے تو پوری دنیا میں جناب پاکستان تو ایک بزنس ہے گداگری، جس کو عادت پڑ جائے وہ سال نہیں 60 سال تک لگا ہوا اسی کام۔ صبح شام ہم پاؤں پہ پاکستانی نہیں کھڑے ہو رہے، ساری عمر گزر گئی ہماری، جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے، شعور کی دنیا میں قدم رکھا ہے، ہر آنے والا حکم، ہر آنے والا حکمران وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو نہیں پھیلاتا، کشکول لے کے چل پڑتا ہے، توڑا نہیں ابھی تک نا کشکول، پاؤں پہ نہیں کھڑے ہونا، قناعت پسندی نہیں ہے، صبر نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، اور وہ
مطلب محتاط زندگی نہیں ہے، پرتعیش زندگی، اس کو خیر بات نہیں کہہ رہے، اور بس یہی چل رہا ہے۔ اور کیا دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہ پوری قوم جناب نے بھیک مانگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں جناب جاگیردار کا اپنا انداز ہے مانگنے کا، وہ ایسا وقت آپ اجازت دیں جو ہماری بیوروکریسی کا اثر 3-4 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے، پھر وہ رشوت لے رہا ہے، یہ بھیک نہیں ہے؟ بھیک ہے، بھیک سے بھی بری بات ہے۔ یہ بھیک نہیں، یہ گدا گری نہیں، مہذب طریقہ ہی کہ کہاں دے پیسے، تو تنخواہ نہیں لے رہے۔ اور ایک آدمی جو 10,000 تنخواہ لیتا ہے، اس پہ جناب 10,000 سے 10 دن بھی نہیں گزرتے، پورا زور لگائے، چلو ہے تو اس کے لیے بھی حرام، سمجھ میں آتا ہے کہ بہت بڑا اذیت۔ جو بندہ لاکھوں روپے کما رہا ہے، پیچھے جناب کروڑوں کے اس کے پاس جائیدادیں ہیں، پھر بھی لے رہا مہذب طریقے سے، تو یہ گدا گری یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس لیے فرما دیا وہاں جا کے جناب اقوام عالم میں قوم کو، مسلم قوم کو بدنام نہ کرو، ذلیل نہ کرو، پریشان نہ کرو۔ وہ لوگ حج کر وہ بلڈنگ سے نکل رہے ہیں، اور پاکستانی جناب اس لیے فرمایا کہ قرب قیامت میں علماء وہ شہرت کے لیے کریں گے، اور تاجر وہ تجارت کے لیے کریں گے، اور غریب بھکاری پن کے لیے حج عمرے کریں گے۔ پاکستانی جاتے ہیں یہاں سے، وہ وہاں جا کے بھیک مانگ رہے ہیں بہت زیادہ، ہو جناب اگر اس بات کو مت وہ اب ایک آدمی یہاں 1 روپے دیا سائل کو، وہاں 1 ریال ملا، صبح سے شام تک اگر اس نے 100 ریال لے لیے، ذرا اس کو 63 روپے سے ضرب دے کے دیکھیں کتنے میں۔ خیر تو فرمایا یہ غلط کام ہے، بتا سب وہ زیادہ راہ لے کے چلو، زیادہ راہ لے کے، فإن خیر الزاد التقوی، اور زیادہ راہ میں سب سے بہتر تقوی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ تم میں معزز مجھے اللہ کے ہاں تقوی والا ہے۔ اور خدا نہ خاصا مشکل وقت آ گئی تو یوں ہاتھ نہیں کر رہا، بالکل پھر بھی اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ نہیں، میں نے سوال نہیں کسی سے کرا۔ واتقون یا اولي الالباب، اور اے عقل والوں مجھ سے ڈرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور یہ فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں، ایک فضل تلاش کرو تو اپنے رب کا۔ ایک آدمی جناب وہاں پہ آ رہے حج کے لیے، اور وہاں پہ کچھ خرید و فروخت کر لی، تو یہ تردد ہوا، کچھ لوگ آ کے کاروبار بھی کر لیتے ہیں، تو مسلمانوں کو، صحابہ کو تردد ہوا کہ یہ تو ہمارا حج تو نہیں خراب ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، آنا حج کی نیت سے، اور اگر کچھ تم نے سودا لے کے بیچ پوچھ لیا تو ضرورت پڑی تو کوئی حرج نہیں۔ نیت تمہاری کیا ہو؟ حج کی نیت کیا ہو؟ حج کی۔ اب جو تاجر پیشہ لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جناب لی اتنا مہارت دی اپنے شعبے کی، وہیں پہ جناب لی اثر سے مغرب تک کے بعد وہ ٹوپیاں لی اور وہیں لا کے بیچ لی، وہ حج بھی نکال لیا اپنا خرچ ٹوپی والے تو کرتے ہیں وہاں کافی، جو بھی کرے جائز ہے، مگر جب چلا ہے تو حج کی نیت سے آئے۔ وہ درمیان میں جناب لی اس نے دیکھا کہ مسلمان بیچارے قصبہ پرسی میں ہیں، اپنی تجارت سے فائدہ اٹھا کے کسی کو کھانا کھلا رہا ہے، کسی کو جوتے لے کے دے رہا ہے، کسی کو کپڑے لے کے دے دیے، وہیں مزے ہو گئے، ثواب کا کام بھی کما لیا اس نے، وہیں پہ دعوتیں کرنی شروع کر دی، اور ضعیفوں کے لیے وہاں پہ مدد کر دی وہیں پہ۔ تو فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کو یاد کرو۔ یہ بھی ایک رسم بد کا اللہ نے رد فرمایا۔ یہ بنو خدار، بنو کنانا، ڈاکٹر صاحب جو مجاور تھے نا بیت اللہ کے، یہ چودھری تھے علیحدہ۔ ہمارے ہاں بھی مجاور ہیں مخدوم زادے پاکستان میں، کئی ہیں مخدوم، وہ نذرانے کمال کھا رہے ہیں، وزارتیں بھی لیتے ہیں، مزے ان سے، مزے سے جناب لی کاروبار بڑا اچھا چل رہا ان کا۔ ہاں وہ ایک پاکستان کے جناب لی ایک سرزمین، چلو اب نام نہیں لوں گا، پوچھیں گے تو بتاؤں گا، ایک بہت بڑا مولوی تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کا مزار بن گیا، بیٹوں کا جھگڑا ہو گیا، ایک بیٹا کہتا ہے ساری جائیداد تسی لے لو، ابے کا مزار مینوں دے دو، ابا مینوں دے دو، جی دیا تو پانی نہیں میں پلایا کوٹ نہیں کہتا، ہوں میرا ابا دے دو، ایسا تو بڑا جناب لی۔ تو اب یہ بیت اللہ کے جو مجاور تھے یہ کہتے تھے ہم تو ہیں مجاور، یہ منا سے واپس آ جاتے اور عرفات میں ہی نہیں جاتے، چوری چودھری یہیں سے واپس ہو گیا، ہم نے بیت اللہ کو سنبھالنا ہے، بیت اللہ کہاں ہے ٹھنا ہو جائے، بیت اللہ کہاں جانے لگا بھی علیحدہ اپنی چودراہٹ۔ ہاں یہی وجہ ہے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں حج میں مساوات ہے، نماز میں مساوات ہے، نماز میں کوئی فرق ہے کہ چودھری یہاں بیٹھیں گے، یہ علیحدہ مصلی بچھانا غلط ہے، سب ایک اسم میں کھڑے ہو گئے، محمود و حیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی، سب دو احرام کی چادروں میں، اور سب نے مینا میں جانا ہے، سب نے مزدلفہ میں جانا ہے، سب نے عرفات میں جانا ہے، کوئی چھوٹ نہیں کسی کے لیے۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، تو فرمایا من عرفات، جب تم لوٹو عرفات سے تو پھر اللہ کو یاد کرو، اور آگے فرما دیا، آگے آ رہا ہے وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ سب لوٹ کے آ رہے ہیں، آگے آ رہا ہے
تو یہ تھے وہ بنو کنانا بنو خدا، تو ان کے لیے کہا کہ نہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر جب تم لوٹو عرفات سے، تو عرفات کا جو قیام ہے رانا صاحب یہ بھی توجہ ہو، یہ 9 تاریخ کو زوال سے صبح صادق تک کا وقت ہے. 9 تاریخ کو زوال سے، اور یہ حج کا رکن عظیم ہے. یہ بے ہوش کو لے جاؤ، بندے کو سوئے ہوئے کو اٹھا کے لے جاؤ، وہاں گزر آئے کچھ وقت. اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ٹھہرے تھے جبل رحمت پہ، فرمایا میں محمد یہاں ٹھہر رہا ہوں، مگر یہ سارا عرفہ کا جو میدان ہے سب وقوف ہے، کلھا موقف، سب ٹھہرنے کی جگہ ہے سوائے بطن ارنا، وہاں نہیں ٹھہرنا آپ نے. یہ مسجد ہے جو کیا نام اس مسجد کا، جو مسجد نبرا کے جو پچھواڑے ہے جگہ، وہ وہاں نہیں ٹھہرنا، باقی سب کا سب وقوف ہے وہاں. تو یہ کتنے وقت بھی کیا ہے اس کا، زوال سے لے کے، اور زوال کے فوراً بعد مؤذن اذان دے گا، اور امام صاحب اذان کے بعد اقامت اور نماز ظہر پڑھائیں گے، اور اس کے بعد پھر اقامت ہوگی، اس کے بعد اثر ہوگی. ظہر اور اثر اکٹھی ادا ہوگی، ظہر اور اثر، ظہر اور اثر آپ پڑھ لیں گے ہم، ادھر نہیں ادھر، جہاں کا حکم ہے، جہاں کا جگہ بھی وہی، تاریخ بھی، ڈیٹ بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے. حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے جس نے مسجد نمرہ میں پڑھنی وہ اکٹھی، اور جس نے اپنے خیمے میں پڑھنی وہ ظہر اثر اپنے اپنے وقت پہ پڑھے گا. ہاں امام صاحب کے پیچھے پڑھنی. اور پھر یہاں پہ مغرب سے پہلے نکلنا نہیں. مشرکین مکہ مسجد پہلے چلے جاتے تھے، یہ بھی غلط طریقہ. غروب آفتاب کے بعد نکلنا ہے. غروب کہاں پہ ہو؟ عرفات. نماز ظہر پڑھنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ کوئی خاص عبادت نہیں. اور یہ وہ جگہ ہے، عرفہ کو عرفہ اس لیے کہتے ہیں شناخت. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اما حوا کو جب جنت سے اتارا گیا تو ان کو جدہ پہ اتارا. جدہ دادی کو بھی کہتے ہیں، عربی میں نانی کو بھی کہتے ہیں. وہ ہماری دادی بھی ہے، نانی بھی ہے، ہماری دادی بھی ہے اور نانی بھی ہے. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سری لنکا مالدیو اس علاقے میں مفتی حضرات نے لکھا یہاں پہ اتارا. اب ایک دوسرے کو تلاش کرتے 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 پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرا، اس میں یہ عرفات میں جمع ہوئے، ایک دوسرے کی پہچان ہوئی، اس لیے اس کو عرفہ کہتے ہیں. اس کو جبل رحمت کہتے ہیں، اس لیے اس کو عرفہ کہتے ہیں، آپس میں تعارف، پہچان. اور ایک یہ کہتے ہیں عرفہ کو عرفہ اس لیے کہتے ہیں وہاں اللہ کی پہچان آتی ہے، رو رہا ہے آدمی. اور یہ عرفہ کا جو دن حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اللہ کی رحمت کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈالتا ہے، کہتا میں 60 سال گناہ کرائے میں تو کاٹ دیتا ہے، میں نو جہنم دے وچ واڑ چھڈیا، اے تھے آن کے 2 اتھرو وگا کے اپنے رب والے نے سنا کر میری 60 سال کی محنت ضائع ہو، اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور دیکھیں اللہ تو سب کو لے جائے، اللہ سب کو لے جائے، اللہ سب کو لے جائے، ہم سب کو. اور وہاں پہ خاص فریضہ نہیں ہے، کوئی خاص عمل نہیں، بس دعا کرنا. اور یقین جانے پتھر سے پتھر دل آدمی، وہ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کوئی ادھر خیمے کے ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے، رونے کی آوازیں اس طرح لگتا ہے کہ یہاں جناب نے کتنی کٹھیاں بات ہوگی. کیوں جائے سب یاد آیا علی آپ کو تو ابھی تصور ہے نا، اللہ تعالیٰ اسی سال آپ کو لے جائے، ہماری دعا فرما دینا. تو وہاں منظر کیا ہوتا ہے؟ رو رہے ہیں لوگ، بس یہی دعا چل، رو رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ، ہچکیاں بند رہی ہیں، رونے کی آواز. کیا مشائخ، کیا کتب، کیا غوث، کیا ابدال، کیا نوجوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورت، ہچکیاں بنی ہوئی. عورتیں خیمے کے اندر رو رہی ہیں، مرد باہر نکل جاتے ہیں خیموں سے، ہلکی سے تنہائی ڈھونڈتے ہیں کہ بس وہ رو رہے ہیں. تو یہ ہے. تو فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو وہاں اللہ کو یاد کرو. عند المشعر الحرام، فرمایا جب وہاں پہ سے لوٹ کے آؤ تو وہاں سے غروب آفتاب کے بعد لوٹنا ہے. پھر کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ میں. مزدلفہ کیا ہے؟ یہ عرفات تو چاروں طرف سے پہاڑ ہے، اور مزدلفہ میں 2 سمتوں میں پہاڑ ہے، درمیان میں جگہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سارا مزدلفہ قیام کی جگہ ہے، مگر وادی محصر وہاں نہیں جانا. وادی محصر یہ غالباً وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ ابرہا کے لشکر کو وہ 4 دیواری اس کی کی. ہاں وادی محصر میں نہیں جانا. تو فذکروا مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو. اور یہاں کا جو قیام ہے، یہاں بھی نماز فجر یہاں ادا کریں گے. بہت سے لوگ رات کو چلے جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بچے اپنی آواز بند کرو، پتر ساڑی بھی سن لو، اور اگر جناب ٹھیٹ سے بہت واٹر پیرنٹ تو باہر چلے جاؤ.
تو ہمیں تھوڑی دیر گفتگو کرنے دو، بالکل ہم تو ساحل سمندر پہ، موت کے ساحل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اللہ کا کوئی جملہ ہماری آخرت کے نجات کا ذریعہ بن جائے. ہاں. تو فرمایا مشعر حرام کے پاس یہاں کا جو قیام ہے یہ واجب ہے. ہاں کوئی بیمار ہے، کوئی معذور ہے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ رات کو ہی چلا جائے کچھ دیر قیام کر کے. وہ تاہم ہر ایک کے لیے ضابطہ کیا ہے؟ نماز. وہ زوال سے کیا نام صبح صادق سے طلوع سے پہلے جا سکتے، طلوع کے. اور یہاں پہ مشورہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یہ اللہ کو یاد کرو کما ہداکم. یہ رانا صاحب اس میں ذرا توجہ آپ کی، یاد کرو اللہ کو جیسا اس نے تمہیں ہدایت دی. اپنی مرضی کے مطابق یاد نہیں کرنا. سنت اور بدعت کا یہی فرق ہے. بدعت میں اپنی مرضی ہے، سنت میں خاص طریقہ جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بتلایا. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جے میں انہیں تو کیا ہے، جے میں دسیا ہے، جیسے اس نے رہنمائی کی ایسے یاد کرنا. اب شریعت کا ہر عمل اس کی ہدایت کے مطابق ہو تو وہ وَاذْكُرُوهُ ہے کما ہداکم، جیسی اس نے رہنمائی کی تمہاری. اللہ نے خود بتلایا، نبی کے ذریعے ہمیں کہلوایا، بس وہ ہے جو اس نے تمہاری رہنمائی کی ایسے اس کو یاد کرو، اپنی مرضی سے یاد. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر لوٹو وہاں جہاں سے لوگ لوٹ کے آتے ہیں. جہاں سے میں نے بتلایا نا بنو کنانا اور بنو خدا وہ چوری پہلی تو واپس ہو جاتے مکے جی آگے. جمعے والے دن زور دو کہ جناب کوشش کر کے کہنا پڑتا پہلی صف آ جاؤ. پہلی صف تک آنے ہمت ہی نہیں پہنتی، پتہ نہیں کہتے کوئی دھماکہ ہو جائے گا. ہاں وہ آخری صفوں میں کھڑے رہے، پتہ نہیں اس لیے کہ سنت نہیں پڑھنی تو بھاگنا آسان ہے ذرا. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جہاں سے سارے لوگ واپس آ رہے ہیں وہیں سے واپس آؤ. یہاں بڑے چھوٹے کا تصور نہیں ہے. پوری روئے زمین، امیر غریب شاہ گدا، وہ تاجر عامر معمور اور وہ لیبر والا صنعت کار، سارے کے سارے ایک لباس میں، کوئی پہچان نہیں، سب برابر ہے. قانون یکساں ہے، سب کے لیے یکساں ہے. سب نے عرفات میں جانا ہے، سب نے آنا ہے. پتہ لگ رہا ہے باقی جناب لیے ایک آدم کی ایک کی اولاد جاتی ہے، سب کے سب کوئی فرق نہیں، مٹا دیا فرق. جہاں سے لوگ واپس آ رہے ہیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے معافی مانگو. یہ جو عمل ہے نا معافی مانگنے کا، یہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ کلکم خطاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب خطا کار. وخیر الخطاء خیر الخطائین، سب سے بہترین خطا کار وہ جو خطا ہونے کے بعد معافی مانگے، اکڑیا نہ رہے. شیطان طرح شیطان علی کا اکڑیا کرے. سیدنا موسیٰ کریم سے کہا کہ اللہ کے ہاں میرے لیے، فرمایا ٹھیک ہے آدم کی قبر کو سجدہ کر لو. فرمایا میں جیت نہیں کہتا ہوں قبر نو کہا. رسی پاکستانی ہے جناب نے جتنے دیکھے جناب مرضی سب چادر چڑھا کے اتنے جناب سجدہ شروع کر دیں. رب نو نہیں کرنا تے قبر نو کر لیں گے. ٹیچر سب ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے. جہاں حکم دیا ہے وہی، تبھی تو کہا ہے پتہ نہیں کس کا شعر، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے وہ نہیں کرتے تو پھر 1000 سجدے کرنے پڑتے. تو فرمایا ثم افیض، جہاں سے واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگو. اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، تو گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ اس کو ایسے صاف فرما دیتے ہیں جس طرح اس نے گناہ کیا ہی، جس طرح گناہ یہ. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. آدمی حج کو جائے وہ بوئے تے جائے، وہاں زمانہ بھی وہ ہے جو قبولیت کا ہے، جگہ بھی قبولیت کی، حتیم قبولیت کی جگہ، حجر اسود قبولیت کی جگہ، حتیم اور وہ دہلیز چوکٹ اس کی. کوئی یار جناب میں تیرے بوئے تے آیا ہوں چھڑ دے گلا یار، بندہ بندے نہیں کہنا یار میں تیرے بوئے تے آیا ہوں تے چھڑ دے گا. وہ کہنا ٹھیک یار تیرے وہ پتر حیا کر اپنے بوئے تے آیا کھڑا ہوں چھڑ دے، اللہ تے بوئے تے جانا ہے. جگہ کہاں ہے؟ وہاں بھی ہم جا کے معافی نہ مانگے تو پھر فائدہ کیا جانے کا؟ اتنے بھی اکڑ جائیے کوٹ کرلے طرح، اتنے تو اللہ کہنا استغفر میں تو معافی مانگو، خالی نہ جاؤ. عرفات قبولیت کی جگہ، مینا قبولیت کی جگہ، مزدلفہ قبولیت کی جگہ، عرفات تو خاص طور پہ قبولیت کی جگہ، وہاں زمانہ بھی اور وقت بھی سب قبولیت کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں مجھ سے معافی مانگو، اس لیے کہ میں اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. اللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں وہ حج بھی نصیب فرمائے بار بار، اور وہ اس کا متبادل وہ جو اس کا نائب ہے وہ عمرہ ہے. لوگ جا رہے ہیں دھڑا دھڑ، لوگ جناب یہاں شادیوں کی طرح خرچہ کرتے ہیں، مگر ایسے ہزاروں کی تعداد میں بد نصیب ہیں جن پہ حج فرض ہے، ان کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہم نے حج کر لیا. ایسے بد نصیب بھی ہیں جو گھر بیٹھ کے کہتے ہیں
ہاں بھی ایسا بھی اس دفعہ جناب علی ٹورنٹو چلیے کہ پھر عمرے بھی لگے چلیے، وہ بھی سیاحت یہ بھی کس کے لیے جانا ہے؟ ہاں ٹورنٹو ہاں بیٹھ کے لوگ باتیں کرتے ہیں، ایسا بھی ہو رہا ہے، ذرا ڈیفنس کے ماحول میں جا کے دیکھیں آپ شادمان میں، ہاں ہاں وہ کوئی کہیں سیر و سیاحت کے لیے جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ وہ رانا صاحب جناب علی ان کے دو اگر وہ سیر و سیاحت کے خرچے کو جمع کر لیں تو عمرے کا خرچہ نکل آئے گا، یہ بند کر دیں ادھر جانا شروع کر دیں 2 سال کے بعد تقریباً اتنا خرچہ ہو جاتا ہوگا، تقریباً بن جاتا ہوگا اتنا۔ دیکھیں نا وَلِلَّهِ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ تو یہ خیر چلو میں نے آپ سے دل لگی کر رہا ہوں، آپ کو آپ سے سہارا لے کے سب کو سمجھا رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں شادی بیاہوں پہ وہ رسم کے طور پہ اتنا خرچہ ہو رہا ہے، تھوڑا سا اس میں سے بچا لیں تو اللہ گھر حاضری ہو جائے۔ بہت سے ایک میرا ملنے والا تھا، اس نے 3 بیٹوں کی شادی کی اور 3 بیٹوں کو حج میں تحفہ دیا، بیٹی بہو کو حج پہ بھیجا۔ اس نے کہا کہ صاحب میں نے بڑے بیٹے کی شادی کی، بیوی دونوں پاسپورٹ نکاح پہلے ہی نکاح مجھ سے پڑھوائے اور پڑھوانے کے بعد فارم بنا کے پہلے ہی تیار، جیسے ہی ان کا جناب حج کا موسم آیا بیٹا اور بہو دونوں، پھر دوسرا بیٹا تیسرا بیٹا، ان کا جہاں میں نے حج کا خرچہ ہے اس میں نے یہ شامل کیا ہے کہ ان کو میں اپنی طرف سے حج پہ بھیجوں۔ اب آگے ان کی مرضی کیا کرتے ہیں، کوشش ہے تو اللہ جل جلالہ ہم نوالو ہمیں بھی تھوڑا اس طرح متوجہ فرما دے کہ ہم اپنے اخراجات ادھر ادھر دائیں بائیں نہ کرتے ہیں، وہ بڑے گھر پہ حاضری ہو جائے، روزہ رسول پہ حاضری ہو جائے، زہر سعادت ایک اچھی عادت ہے اور ایک اچھی نسبت ہے، نہ جانے کون سا سجدہ ہو وہاں کا تو انشاءاللہ رد نہیں ہوگا، ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ ہم سب کو وہاں پہ حاضری نصیب فرمائے۔